جہاں تک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانیت میں کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد اگر انسانیت میں کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ یاد رکھیں اس کے فضائل کے اعتبار سے، ان کی اہمیت کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے بہرحال تو دوسری کوئی شخصیت اگر ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم دیکھیں سیرت کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر ابوبکر صدیق اگر پہلے خلیفہ ہے تو عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کے صحبت میں اگر ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں اگر ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے بشارت دیتے ہیں تو دوسری بشارت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے اس بات؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ لیتے ہیں، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشورہ لیا جا رہا ہے تو عمر ابن خطاب وہ دوسری شخصیت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کا عمل اور صحابہ کا اس معاملے میں ان کی جو رائے وہ یہی تھی کہ اگر دنیا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر پہلے انسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مطلب کے بعد تو عمر ابن خطاب دوسرا مقام رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج میں شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جو اس امت کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا مقام آتا ہے اور وہ ہے ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یقیناً اتنا وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں چونکہ عنوان آج ان کی فضائل اور خصائل کے تعلق سے، ان کی شان کے تعلق سے، شان عمر، ان کے فضائل اور ان کے خصائل کیا تھے کہ ان کی یہ شان ہے۔ یاد رکھیں تو میں چند باتیں انشاءاللہ جس خصلتوں کے بارے میں رکھوں گا، تفصیلات کے تعلق سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت ضرور مطالعہ کریں، ان کی زندگی اسلام سے پہلے، ان کی زندگی اسلام لانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ان کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کی زندگی میں، اور ان کی زندگی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت میں، اور خلافت کے بہرحال آخر تک، آپ کے خاتمے تک آپ خلیفہ رہے۔ بہرحال زندگی کے 4 مرحلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے کارنامے اپنے آپ میں عجوبے ہیں۔ یاد رکھیں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں حکومت کی، جہاں جہاں آپ کی خلافت رہی، وہ تمام علاقے آج بھی مسلمان۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ان کا اثر، ان کی خلافت کا اثر، اور اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں ان کو عطا کی تھی، آپ وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے جو ہے وہ شخصیت نے جو ہے وہ ایک عیسائی تھے، لکھا کہ دا 100 گریٹسٹ، جس کو کہیں گے وہ 100 شخصیات یا وہ 100 عظیم شخصیات، ٹھیک۔ تو دا 100 بول کے انہوں نے کتاب لکھی، دا موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ہسٹری، کہ دنیا میں سب سے متاثر کرنے والے لوگ تاریخ کے۔ اس کے اندر جہاں ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں تو انہوں نے 52 نمبر پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رکھا۔ مطلب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جب انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے جو پیمانے اور سٹینڈرڈز بنائے تھے کہ انسان کو اس کی کامیابی کو ماپنے کے، ان سٹینڈرڈز کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 50ویں شخصیت ہے دنیا میں جو انسانیت پہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، مطلب انسانیت جن سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، 52 نمبر ان کا آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیاوی پیمانوں پر بھی لوگوں نے ان کی زندگی کو جانچا، آپ کی حکومت، آپ کا انصاف، آپ کا مینجمنٹ، آپ کا شہروں کو بسانا، آپ کی جنگی بصیرتیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا یہود و نصارہ کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا تمام اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کا خیال اس حد تک، اس لیول تک تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک مقولہ مشہور ہے جو آپ بار بار کہا کرتے تھے، اور بصرہ شہر ان کے زمانے میں انہوں نے ڈیولپ کیا۔ بصرہ پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے چھاونی ہوا کرتا تھا، ان کے زمانے میں اس کو ڈیولپ کیا گیا۔ تو جب یہ شہر ڈیولپ ہوا تو آپ یہ مقولہ کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کو عمر اس روز کیا جواب دے گا، جس روز اللہ رب العزت اگر عمر سے یہ سوال کر لیں گا روز قیامت کہ عمر بصرہ کی فلاں گلی میں، فلاں سڑک میں ایک گڑھا تھا جس کی وجہ سے خچر گرا تھا ٹھوکر کھا کے، جس سے اس خچر کے جسم کو نقصان ہوا تھا اور اس کے مالک کا مال ضائع ہوا تھا، تو عمر اپنے رب کو اس روز کیا جواب دے گا؟ تو گویا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کے تعلق سے بھی سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے گورنر نے
عراق سے جو ہے جزیہ جو ہے لے کر جو ہے بھیجا، اور جزیے کی رقم بہت زیادہ تھی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہیں تم ایسا تو نہیں کر رہے ہو کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہو اور جزیہ مجھے بھیج رہے ہو؟ مطلب ایسا نہ ہو کہ جزیہ ایک ظالمانہ ٹیکس بن جائے اور لوگ مجبور ہو جائے تم کو دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین جزیہ جتنا لیا نہیں اس سے زیادہ زکوٰۃ اور اس سے زیادہ صدقات دے کر آ گیا. مطلب اتنا خیال رکھتے اپنی رعایا کا کہ اگر غیر مسلم بھی ہے جن سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اور جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نان مسلم کنٹری میں ہوتے ہیں ان کو ملٹری ایگزمپشن کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ملٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم حکومت ان کی حفاظت کریں گی، تو وہ جزیہ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ملٹری میں نہ جانے کے بنسبت ان سے لیا جاتا تاکہ ان کی حفاظت ہم کریں. نئے اقوام نئے لوگوں پہ جب مسلمان حکومتیں ہوئی تو ان سے ٹیکس لیا گیا تاکہ ان کی حفاظت مسلمان کریں. بہرحال تو آپ دیکھ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی واضح ہے، اسلامی اعتبار سے بھی بڑی واضح ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو بہت عظیم مانا گیا. جیسا میں نے مثال دی کہ 100 عظیم شخصیات میں آپ کا نمبر 52 کو رکھا گیا. تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاں دینی اعتبار سے ایک چھاپ ہے تو وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ ان کا لوہا مانتے ہیں کہ ہاں یہ شخصیت یہ تھا عمر یاد. حالانکہ ان کے نام سے بہت قصے کہانیاں لوگوں نے بنا دیے، یہود و نصارہ نے بنا دیے کہ یہودیوں کو انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جو ہے کرسچنز کو جو ہے ان پہ ظلم کیا، بڑے واقعات لوگوں نے بنائے. عمر جو ہے کافروں کو برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ مطلب جو لوگ غیر مسلم تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ تمام کی تمام جھوٹ اور ڈھکوسلی باتیں یاد رکھیں. اگر ایسا کچھ ہوتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذاتی طور سے یہود و نصارہ کو ناپسند کرتے، ہاں سیاسی طور سے جب یہود و نصارہ نے گڑبڑ کی تو انہوں نے وہاں سے ان کو حجاز سے نکال دیا، لیکن اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنے مفاد کے لیے یا دشمنی کے لیے یا نفرت کے اظہار میں نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا گیا، جب وہ شہید ہوئے تو مارنے والا کوئی اور نہیں، ایک مجوسی غلام تھا. ایک مجوسی غلام کا مدینے میں موجود ہونا اس چیز کی دلیل تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ یہودیوں کے خلاف تھے، نہ نصرانیوں کے خلاف تھے، نہ مجوسیوں کے خلاف تھے، نہ غیر مسلموں کے خلاف تھے، ورنہ ایک مجوسی غلام مدینے میں کام نہیں کر سکتا تھا. اور یہ وہ غلام تھا جس کے تعلق سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار اشارہ بھی کیا تھا کہ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے. اس کے بعد بھی دیکھیے برداشت، اس لیے خالی کسی کے بارے میں یہ اس سے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے آپ اس کو سزا پہلے تو نہیں دے سکتے. یہ ایک دلیل اپنے آپ میں کہ انہوں نے غیر مسلموں سے دشمنی نہیں رکھی، یہود و نصارہ سے. ہاں سیاسی طور سے جو گڑبڑ کریں گے کسی مملکت میں تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کو نکال دیا جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے یاد رکھیے جب قرآن کی آیت اتری، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جب سورہ حجرات کی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 نازل کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اللہ نے جب یہ آیت نازل کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جو ہے ایمان کے لیے آزما لیا ہے. ان کے دل آزمائے گئے کہ سچے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تقوی والے لوگ ہیں اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں آتی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اتنے آہستہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے، اتنے آہستہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کئی بار تو یوں کہنا پڑتا کیا کہا عمر، کیا کہا تم نے، مطلب اتنے آہستہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے. اور یہ دلیل تھی جو اللہ رب العزت نے بتائی، جو نبی کی موجودگی میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، منافق نبی کی موجودگی میں آوازیں اونچی رکھتے تھے. تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یہ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک تھے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی. وہ اتنی آہستہ سے بات کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ڈیل ڈال جسامت کے اعتبار سے ایک بڑے لہیم شہیم آدمی تھے اور آواز کے اعتبار سے آواز بھی آپ کی بہت اونچی تھی. یاد بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کیونکہ ابھی ان کی سیرت ہمارا مقصد نہیں، کچھ فضائل اور کچھ خصائل، ان کی خصوصیتیں یا خاصیتیں یا خصلتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان کی شان ہے، یاد رکھیے. تو آئیے ہم اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے جب چاہا کہ کاش ایسا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں اتار دی جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے. اور آپ خود کئی روایتوں فرماتے ہیں کہ میری چاہت اور میرے رب کی چاہت اور میری چاہت کئی مقامات پر مل گئی، مطلب جو میں چاہ رہا تھا اللہ رب العزت نے وہی چاہا.
ٹھیک، تو مطلب میری چاہت اللہ رب العزت کی چاہت سے جا کر مل گئی کہ اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا اور میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ایسا کاش ہو جائے. اور ان کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ کئی آیتیں صرف ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کی چاہت کی وجہ سے نازل ہوئی. مثال کے طور پہ آیت حجاب ان کی وجہ سے نازل ہوئی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے اور برے تمام لوگ آتے ہیں، کاش کی آپ کی بیویاں پردہ کرتی. آیت نازل ہوئی پردے کی. اسی طرح انہی کی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سب نے مل کر پلان کیا کہ ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے اور اپنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخراجات دیا کرتے اس کو بڑھانے کے لیے وہ کریں گے، اور سب نے اس پہ ضد کی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے ضد نہ چھوڑی تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہ دے دے، تو اللہ رب العزت ان کو تم سے اچھے بیویاں دے سکتا. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی قرآن میں کہ اللہ چاہے تو تم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے سکتے ہیں، اور تم سے اچھی بیویاں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا، اللہ نے آیت نازل کر دی. اسی طرح جو آتا ہے مقام ابراہیم کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول کاش ہم نفل نماز یہاں پڑھیں، اور اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہ آیت اللہ رب العزت نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو تم لوگ مصلی بناؤ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کی شراب جو ہے حرام ہو جاتی، کاش کی شراب حرام ہو جاتی، اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں بعد شراب کی حرمت کی، خمر کی حرمت کی جو آیتیں جو ہے نازل کر دی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کے تعلق سے جو مسئلہ تھا کہ جنگ بدر میں جو پکڑے گئے کیا کیا جائے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور اللہ رب العزت نے بعد میں یہی آیتیں نازل کی. تو کئی مرتبہ موافقت میں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہی بات کہی جو رب العزت چاہ رہا تھا، اور ان کے ارادے کے اظہار کے بعد آیتیں نازل ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا، عمر ابن خطاب نے وہی چاہا، تو وہ موافقت ہو گئی جو ان کا رب چاہ رہا تھا اور جو وہ چاہ رہا تھا، مطلب بات مل گئی. اور اس تعلق سے بہرحال بہت ساری روایتیں بھی آتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ 3 مقامات ایسے جب ان کی موافقت ہوگی جو اللہ چاہ رہا تھا، پھر انہوں نے بھی یہی چیز چاہی. ایک تو مقام ابراہیم کے تعلق سے، دوسرا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکٹھا جو ہے طلاق دے سکتے اور اللہ اس سے اچھی بیویاں دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو ہے بدر کی قیدیوں کے تعلق سے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت بخاری کی تھی. ایک دوسری روایت کے اندر جو بات آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 3 چیزیں جو ہے جو میری موافقت میں، مطلب میں جو چاہ رہا تھا اللہ رب العزت کی بھی چاہت وہی تھی، وہ نازل ہوئی. اس کے اندر 3 باتیں اس روایت کے اندر بھی آتی ہیں، جس کے اندر سے یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں جو ہیں ان کے لیے بہرحال نازل ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے کم و بیش ان دونوں روایتوں کو ملا کر 5 باتیں ایسی تھی جو اللہ رب العزت نے انہی کی موافقت میں، مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، اور اللہ رب العزت کی چاہت پہلے سے یہی تھی، اور یہ باتیں اللہ رب العزت نے نازل کی. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور کیوں نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو پہلے ہی بیان کر دی کہ ہر امت میں یا میری پچھلی امتوں میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی جو الہامی ہوتی. اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس پہ الہام ہوتا تو اللہ دل میں بات ڈالتا جن لوگوں کے. اور 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں بات آئی، ایسا ہو کاش رب العزت کی مرضی وہی تھی اور بعد میں آیتیں نازل ہو گئی. اس سے زائد بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں بہرحال، لیکن یہ 5 باتیں تو بالکل ایک دم واضح ہے کہ یہ انہی کے بولنے کے بعد نازل ہوئی تھی. اب آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کچھ ہم فضائل دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ خصلتیں آپ کی ہم دیکھتے ہیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک شان ہے، یاد رکھیے. اور میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تو نہیں لیکن 20 آج جو ہے فضائل اور خصوصیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو خاص تھی وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیے، یہ وہ ان شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت یاد رکھیے صحابہ کی جماعت میں سے جو بالکل ایک دم جس کو کہیں گے روشن مینار کی طرح، یاد رکھیے، جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. ان کی زندگی اپنے آپ میں ہمارے لیے یاد رکھیے نمونہ ہے. صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ ابوبکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس پر بھی اجماع تھا کہ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا مقام. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں ایسی شخصیت کی بات آپ کے سامنے آج بہرحال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے آئیے ایک کے بعد ایک دیگر ان کی ہم فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے.
یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے ادب، اور یہ خصوصیت ایسی خصوصیت ہے جس تعلق سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد، اپنے بچوں کو، یا ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو اس چیز میں آگے بڑھائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت. یہ واقعہ اس طرح سے چلتا ہے، اور واقعہ یہ جو ہے صحیح بخاری کا واقعہ ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات سنی تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھو. سمجھو، اور صحیح معنوں میں محبت رسول، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھو گے، صحیح معنوں میں جب تک کہ تم محبت رسول کا تقاضا ادا نہیں کرو گے یا جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پاؤ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی نیت کی اصلاح کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ، پہلے کیا کہا تھا؟ اپنی جان چھوڑ کر باقی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ انسان محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہی یہ سنا، آپ نے فوراً اپنی اصلاح کی نیت کی اور فرمایا، میں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الان یا عمر، اے عمر، اب تم اس چیز کو پہنچے جو ایمان، اب اس چیز کو پہنچے تم حقیقت میں جو محبت رسول ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنے جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے. یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ آپ نے فوراً اپنی نیت کی اصلاح کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ چاہتے تھے. جان سے زیادہ چاہنے کا ہر بار یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کے لیے جان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہی ایک معنی نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میں ایمان لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چلے. ضرورت پڑی تو جان بھی دیں گے، ایک الگ بات ہے، لیکن طریقے پر چلے، پہلے زندہ تو رہے ان کے طریقے پر. یہاں صرف آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جان دینے کو تیار ہیں ان کے نام پہ، لیکن اس طریقے پہ چلنے کو ریڈی نہیں ہے. نہیں، نبی کی پیدائش اس کے لیے ایک جشن، لیکن اسی نبی نے کیا کسی نماز کو کبھی قضا کیا بے وجہ یا چھوڑا؟ نہیں. تو پھر فجر میں تو غائب ہے، پھر نبی کی پیدائش کا جشن نہیں ہو رہا. سوال یہ کیا صرف اس محبت کو یہیں تک لا کے چھوڑ دیا کہ صرف محبت کریں گے، جان دینے کے لیے ریڈی ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جینے کو ریڈی نہیں ہے؟ ارے محبت کا اصل معنی یہ ہے کہ جیسا میرا محبوب چاہیں گا ویسا میں بن جاؤں گا. محبوب سمجھ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو میرا محبوب جیسا چاہیں گا ویسا میں رہوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہا صحابہ ویسے رہے. یہ اصل حقیقی محبت کا تقاضا. یاد رکھیے، صرف یہ نہیں کہ جان دینے کو ہم کھڑے ہو جائیں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، یہ تقاضا ہے اس محبت کا. تو ایسی محبت ہمارے مرد بھی کرے، ایسی محبت نبی سے ہماری عورتیں بھی کرے، ایسی محبت نبی سے ہمارے بچے بھی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہی کرتے. پہلے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. فوراً کہا سمجھ گئے مسٹیک کہاں ہو رہی، کہا اپنے جان سے بھی زیادہ. کل آن یا عمر، اب تم پہنچے ایمان، اب تم پہنچے حقیقی محبت کے تقاضے، اب تم پہنچے یا اب تمہاری محبت واقع میں حقیقی محبت کے رسول. عمل عمر ابن خطاب نے عمل کیا. چلیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بڑی فضیلت ایک دوسری آتی ہے، یاد رکھیے یہ بڑی فضیلت یاد رکھیے، اور یہ فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت ملی. اور آپ کی فضیلت میں دوسری فضیلت جو بڑی اہم ہے یاد رکھیے وہ یہ تھی، ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی بڑی فضیلت یاد رکھیے، کسی انسان کو ایسی بشارت نہیں ملی. امت مسلمہ کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مقام ملا. حالانکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ سب سے افضل شخصیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں.
اس معاملے میں ہم دخل نہیں دے سکتے. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, ہم شاید اس کو سمجھ پائے یا کبھی سمجھ بھی نہ پائے. تو یہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ترمذی کی روایت ہے اور بھی روایت ابن حبان, حاکم اور بھی دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے, یاد رکھیے حسن درجے سے یا صحیح کے درجے میں بہرحال آتی ہے. تو بہرحال اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب, اور آپ کی شخصیت کتنی افضل شخصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا. دوسرے کسی کو یہ مقام, یہ الفاظ اللہ کے رسول کسی اور کے لیے کبھی ادا نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بہت 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 بڑی فضیلت ہے شخصیت کی, یاد رکھیے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی شخصیت اور نمونے ہمارے پاس جس کو کہیں گے آئیڈیل, جس کو دیکھ کر اپنی زندگی ہم گزار سکتے موجود ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. اس کے علاوہ دیگر خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈیلز, اپنے ہیروز اور پتہ نہیں کس کس کو بنا لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار. یہ شخصیات, یہ دوسری بہت 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 بڑی فضیلت ہے جو آپ کے علاوہ کسی صحابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تیسری فضیلت جو صحیح بخاری کی روایت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں الہامی لوگ ہوا کرتے تھے. تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ الہام کرتا, دل میں بات ڈالتا, ٹھیک, الہام کرتا, دل میں ان کے بات ڈالتا. تو تم سے پہلے کی امتوں میں الہامی شخصیت جو ہے لوگ ہوا کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی شخص الہامی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر میری امت میں کوئی الہامی شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مطلب تم سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو الہامی ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالا کرتا تھا, جس کی جیتی جاگتی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, جن کی تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا, دل نے بات ڈالی کہ اپنے بچے کو جب تو خوف کھا تو پانی میں ڈال دے, چھوڑ دے, ہم تجھے اس کو واپس ملا دیں. تو الہام تھا, تو بولتے دل نے بات, اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پچھلی امتوں میں الہامی شخصیات ہوا کرتی تھی, اگر اس امت میں میرے بعد کوئی الہامی شخصیت ہوں گی تو وہ عمر ہوں گا. اور کیوں نہ ہو, کتنی بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سوچا وہ ان کی رب کی موافقت میں تھا, اللہ نے وہی چاہا. 5 واقعات تو ہمارے پاس 5 آئے تھے ان کی وجہ سے, سمجھ رہا. تو بہرحال یہ جو ہے الہامی بہرحال وہ تھے, اور اسی وجہ سے صحابہ کی جماعت ہم دیکھتے ہیں جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے مقام ابراہیم کو سرکا دیا. مقام ابراہیم پہلے کعبے سے بڑا قریب تھا, بڑا قریب, لیکن اب کعبے سے تھوڑا دور ہے. ہم دیکھا طواف لوگ کرتے تھے, پہلے کعبے سے قریب ہوا کرتا, اب تھوڑا دور. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ہٹایا, اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے ان کو روکا نہیں تھا. لیکن صحابہ بھی یہی مانتے تھے کہ عمر الہامی شخصیت, اگر عمر نے کیا ہے تو وہ وجہ ہوئی, اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کیوں ہٹایا گیا. پہلے قریب تھا کافی, اب دور ہے. حضرت عمر نے کیا, تو اگر الہامی کوئی شخص ہوتا کہ اللہ جس کے دل میں بات ڈالے صحیح, تو آپ نے فرمایا وہ عمر ہوتا. اور 5 مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا. آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی چوتھی ہم دیکھتے ہیں خصوصیت وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اور کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کہیں کسی راستے سے شیطان سے تیرا سامنا ہوتا ہے تو وہ تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے جانے لگتا ہے. کیا خصوصیت اور کیا فضیلت ہے آپ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بخاری کی روایت ہے, کہ جس راستے سے تیرا گزر ہو جائے اور شیطان وہاں آ جائے, آمنا سامنا ہو, تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر رہے ہیں, اور اگر شیطان بھی اس راستے سے آ رہا ہے اس طرف, تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اور آپ فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اور اگر اسی راستے پہ شیطان گزر رہا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل کے نکل جاتا ہے. مطلب جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزر نہیں سکتا, وہ اس کے اپوزٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو اندازہ لگائیے ایک ایسی شخصیت جس سے شیطان دور بھاگتا ہے نا, کیونکہ آپ انصاف پسند ہیں, آپ ایک بہت مضبوط ارادے کی شخصیت ہے, آپ دینی معاملات میں بہت آگے جاتے ہیں, آپ کا فقہ, آپ کی سمجھ, آپ کی عبادتیں, آپ کی نبی سے محبت, اور آپ کی جو ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمت اور کوششیں, اور آپ کا انسانوں کا تحفظ, کہ آپ کی سلطنت اور آپ کی حکومت میں دیکھیے لوگ محفوظ
تو شیطان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے اس کے دوسرے راستے نکل جاتے، اس کے لیے اسی میں خیر تھا۔ یہ شخصیت تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے، عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے جاتا۔ سمجھا؟ یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کا جو ہے جس کو کہیں گے آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے جو آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جو ہے آپ کا ایک محل ہے اور آپ کے لیے مخصوص ہو رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے روایت دیکھیں کس طرح سے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا، نیز میں نے چلنے کی آواز سنی، چنانچہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک دوشیزہ تھی، میں نے دریافت کیا یہ محل کس کے لیے ہے؟ جنتیوں نے بتایا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں اور اسے غور سے دیکھوں، لیکن میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ حضرت عمر کو آپ سنا رہے واقع کر رہے اور کہا عمر میں نے تیری غیرت کو یاد کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند انسان تھے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے جو تیری غیرت کو یاد کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، تعجب ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا۔ مطلب میری غیرت ہے لیکن اتنی کہ آپ چلے جائیں میرے گھر میں یا میرے محل میں یا میرے جنت میں گھر میں اور میں غیرت کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے ان کا محل بھی دیکھا اور آپ نے اس کے اندر نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ سمجھا؟ تو یہاں دیکھیے عمر ابن خطاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب آپ نے معراج کا سفر کیا تو آپ کو عمر ابن خطاب کا محل دکھایا گیا۔ اس معراج کے سفر میں یاد رکھیے بڑی مخصوص چیزیں دکھائی گئی، ان مخصوص چیزوں میں یہ بھی ایک چیز تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت دکھائی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ ایک شخص ابھی دنیا میں زندہ ہے اور اس کی جنت میں محل کے تعلق سے اس کو بشارت دی جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ہمیں ملتی روایت ہے وہ کیا ہے؟ غلبہ اسلام میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار، یہ بڑا اہم کردار ہے، یاد رکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہے، کسی کا قمیص اس کے سینے تک ہے اور اس سے نیچے تھا، اور عمر مجھ پر پیش کیے گئے تو وہ قمیص کو کھینچ رہے تھے، مطلب اتنی لمبی پہنے تھے کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مطلب اس کی تعبیر دین ہے، یعنی کہ ان کے دور میں دین اسلام کا غلبہ حاصل ہوگا، مطلب عمر دین میں بہت آگے ہوں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ نصیب فرمائے گا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ رب العزت نے واقعی میں دین کو غلبہ نصیب فرمایا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا جن جن علاقوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حکومت کی وہ علاقے آج تک مسلمان ہیں۔ کیا اثر رہا ان کی دعوت اور تبلیغ کا، کیا اثر رہا ان کی خلافت کا، کیا اثر رہا ان کی حکومت کا، آج تک مسلمان ہیں، آج تک تمام ممالک جو ان کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے پاس تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت سے جو ہے عزت اور غلبے میں جو ہے بڑھتے گئے، ہم اس وقت سے عزت اور غلبے میں بڑھتے گئے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتویٰ ہوئی، مسلمانوں پر اللہ کی زمین وسیع ہو گئی، یہود و نصارہ اور مشرکین و مجوس ذلیل و رسوا ہو گئے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی یہودی یا عیسائی کو ایک منشی کی بھرتی میں بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے سیاسی اعتبار سے، میں نے کہا، ان کے خلاف کام کیا تھا، اور جب سیاسی اعتبار سے کوئی لوگ خلاف کام کرے تو بہرحال حکومت کو یہ اجازت ہوتی کہ ان کو روکنے کے لیے، ان کی اس بغاوت کو روکنے کے لیے کرے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے جس روز سے وہ ایمان لائے اس روز سے مسلمانوں کو عزت اور غلبہ دیا۔
جب آپ ایمان لائے تھے کیا ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے. اس سے پہلے صحابہ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لایا اور کھل کر کعبے میں آئے اور نماز پڑھی اور کہا کون ہے آؤ میرے ساتھ. تمام لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر کے گئے. تمام لوگ سب چھپ چھپ کے ہجرت کر کے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اعلان کر کے ہجرت کر کے گئے کہ اگر کسی میں ہمت اور دم ہے تو عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے جو ہے مکہ کے باہر آ کر عمر سے ملاقات کر. ایک بھی کافر پیچھے نہیں ہے, سب لوگ پیچھے رہے اور ایک نے بھی پیچھے فالو نہیں کیا, حالانکہ باقی سب کو ہوا. آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے تو لوگوں نے اس قدر مارا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ روایت میں آتا ہے کہ چہرے کا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جا رہا تھا. مطلب آپ کو لٹا کر کھندل کر چہرے پہ پیروں سے مارا گیا, جس کی وجہ سے ناک واک پوری ایک دم فلیٹ ہو گئی. چہرہ سوج کے کیسا ہو جاتا, آدمی پہچانا جاتا تو ان کا پچھلا سر کا اور اگلا پہچانا نہیں جا رہا, اتنا مارا تھا لوگوں. حالانکہ ابوبکر صدیق بھی بڑے عزت والی شخصیت تھی, لیکن جو رواب اللہ رب العزت نے جو طاقت اور جو مقام عمر ابن خطاب کو دیا تھا ابوبکر صدیق کو بھی نہیں ملا. لیکن عمر ابن خطاب نے جب ایمان لایا اللہ نماز کعبے میں شروع کی, اللہ ہجرت کر کے گئے تو اعلان کر کے گیا کہ کسی میں دم ہے تو عمر سے آ کر مکے سے باہر میں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ایمان لایا, صحابی کہہ رہے عبداللہ بن مسعود, اللہ تعالیٰ نے عزت دی مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ بخشا. جب سے ایمان لایا مطلب ڈے 1 سے لے کر ان کی موت تک. یاد رکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جتنے علاقوں میں حکومت کی, یاد رکھیے وہ علاقے آج بھی مسلمان ہیں اور کبھی پورے زندگی میں آپ پیچھے نہیں آتے, صرف مسلمان فوجیں آگے ہی جاتے, آگے ہی جاتے. تو بہرحال یہ پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کرتے. ساتھی فضیلت آپ کی وہ علم دین, ساتھی فضیلت آپ کی علم دین. یاد رکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا, مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں میں سویا ہوا تھا, مجھے ایک پیالہ دیا گیا, میں نے اس کو پیا, حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا کہ دودھ کی جو ہے سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں میں سویا ہوا تھا, مجھے ایک پیالہ دیا گیا, میں نے اس کو پیا, پینے کے بعد وہ جو دودھ اندر گیا میں اتنا سیراب ہو گیا کہ ناخنوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ باہر نکل رہا ہے. سیراب ہوا اور ناخنوں میں سے جو ہے دودھ نکل رہا ہے, سیراب میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. پھر میں نے بقیہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. ٹھیک ہے, صحابہ کرام نے دریافت کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں, کیا تعبیر ہے اس خواب جو آپ کو پیالہ دیا گیا دودھ کا آپ پی رہے ہیں, ناخنوں میں سے نکل رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دے رہے اور وہ پی رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے, اس کی تعبیر علم ہے کہ مجھے علم دیا گیا اور نبی کو جو علم دیا گیا اسی میں سے پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں علم دیا گیا. یاد رکھیں ہے نا, آج شرعی علوم حاصل کرنے, فقہ کا علم حاصل کرنے, دعوت و تبلیغ کا علم حاصل کرنے ہم مدارس جاتے ہیں, وہاں جا کے سندیں ہمیں ملتی. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو سند دے رہے ہیں کہ عمر کے پاس دین کا علم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کتنا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں سو رہا اور مجھے دودھ دیا گیا, میں نے اسے پیا, اتنا پیا کہ سیر ہو کے ناخنوں سے نکل گیا, پھر میں نے عمر کو دے دیا بچاؤ. لوگوں نے پوچھا کیا تعبیر تو قائل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی